یا ہادی یا ہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی۔ اب انسان جب کبھی غور کرتا ہے تنہائی میں تو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ دنیا کیا ہے؟ ویسے تو اس دنیا کو اتنا سجایا گیا ہے اور آج کے دور میں ہر انسان دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہے کہ یہ سوچنے کا تو وقت ملتا ہی نہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یا یہ دنیا کیا ہے، کیونکہ ہر بندے کو صرف یہ ایک انگزائٹی رہتی ہے کہ مجھے بس کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی کا کیا تصور ہے جی کہ مجھے اس دنیا میں آگے نکلنا ہے، اور سونے پہ سہاگا پھر اس میں جو اپنا کام کرتے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکرز جو آج کے دور میں کسی کو سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہے۔ ایک اچھا خاصا کام کرنے والا کمانے والا انسان ان کی بات سنتا ہے اور اس کو ایک بے سکونی سی ایک انگزائٹی سی اس کو شروع ہو جاتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں شاید بہت پیچھے رہ گیا ہوں، بس مجھے کسی طرح سے اس دنیا میں آگے نکلنا ہے، مجھے مزید جو کچھ میرے پاس ہے یہ کچھ بھی نہیں، اس سے مزید مجھے زیادہ چاہیے، مجھے ملینئر بننا ہے، مجھے بلینئر بننا ہے۔ تو ہر وقت تو انسان اس عجیب سی ایک دوڑ میں لگا رہتا ہے، ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، ہر وقت ہم مصروف رہتے ہیں، بس ہر انسان کے اوپر ایک عجیب سی ایک دھن سوار ہے کہ مجھے آگے نکلنا ہے۔ تو اول تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اول تو انسان کو یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن اللہ ماشاء اللہ اگر کبھی کسی انسان پہ اللہ کا فضل ہو جائے تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ دنیا ہے کیا، اور اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، اور ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اگر ہم غور کریں تو سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اصل میں یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں اس دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے یہ زندگی دی گئی جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے، اور جو اس امتحان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا پھر آخرت میں اس کو اس کا پھل ملے گا۔ لیکن ہم نے جو کرنا تھا ہم اسے تو بھول چکے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے لگ چکے ہیں، ہم مقابلے بازی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں کہ ہمیں اپنی موت یاد ہی نہیں، اور ہم پتہ اس ٹائم ہمیں چلتا ہے جب ہمارا وقت اس دنیا پہ سے جانے کا آ جاتا ہے، اور ہمارا اس دنیا میں جو رہنے کا وقت ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر ہمیں ہوش آتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنی کن فضول کاموں میں گزار دی۔ تو پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ پھر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ یعنی اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ذرا سی بھی وقت ہوتی تو سارے کے سارے کافر بھوکے پیاسے مر جاتے، ان کو کوئی چیز نہ ملتی۔ یہ کافر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پہ عمل نہیں کرتے پھر بھی بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی بھی وقت نہیں، اس دنیا کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے اسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باخدا دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ اب یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یا اس دنیا کی اوقات کیا ہے، وقت کیا ہے اللہ کے ہاں،
اور ہم کس طریقے سے، کس برے طریقے سے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مزید فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے صرف اتنا حصہ لینا چاہیے جتنا ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہے اور ہم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز کیا ہے، اور باقی جتنی بھی فضولیات ہیں ان سے ہمیں کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اور جب یہ وقت برف کی طرح پگھل جاتا ہے پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، لیکن پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب آج یہ ہمارے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آخر کار ہم اس دنیا کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ملنا وہی ہے جو ہماری تقدیر میں ہے۔ الٹا ہم اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگ کے ہم سارے کا سارا وقت اس دنیا کی محبت میں گزار دیتے ہیں، اس دنیا کو پانے میں، اس دنیا میں آگے سے آگے نکلنے میں گزار دیتے ہیں۔ اب ایک روایت کے مطابق اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں تو آپ کے دل میں ایسا سکون اور اطمینان آ سکتا ہے کہ آپ دنیا کی محبت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا تو اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ کریم اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی آپ مفلس رہیں گے، پریشان رہیں گے، دنیا آگے بھاگے گی، اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بھی اس دنیا کے پورے کر دے گا جو آپ کی ضرورت کے یا آپ کے جو جائز کام ہیں، اور یہ دنیا کی بے پرواہی بھی آپ کے دل میں ڈال دے گا، دین کے کام میں آپ کو زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اور یہ دنیا بھی خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ تو اس حدیث پہ اگر آپ عمل کریں اور دین کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دنیا کی آپ کو ویسے ہی ضرورت نہیں رہے گی، اور جتنی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو خود بخود عطا فرما دے گا، اس کے لیے آپ کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا کی محنت سے، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب آخر میں عبرت پکڑنے کے لیے کہ اس دنیا کے ساتھ ہوگا کیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا، یعنی لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی اس کی شکل اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ اس کی پہچان سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر انہیں بتایا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے، یعنی رشتہ داریاں توڑتے تھے، اور اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کیا کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پکارے گیا میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو خالصتاً دنیا دار ہیں وہ پھر اس دنیا کے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ تو آج یہ ہمارے لیے عبرت پکڑنے کا مقام ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف ایک مقررہ وقت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اپنے اس وقت کے دوران، اس قیمتی وقت کے دوران اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہمیں دیا گیا ہے اس میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی